حي على الفلاح. علی بھائی، اسی رمضان 1440 ہجری میں جیو نیوز کی ایک ٹرانسمیشن کے دوران زاہد چیپا بھائی نے اپنی اینڈرائیڈ ایپ کا تفصیلی انٹروڈکشن کروایا، جسے دیکھ کر انتہائی خوشی ہوئی کہ اللہ تعالیٰ اپنے دین کا کام کسی غیر عالم سے بھی لے سکتا ہے، الحمدللہ، بلکہ انہی سے ہی لیتا ہے۔ لیکن اسی پروگرام میں ایک بریلوی عالم دین کے ایک جملے نے بہت رنجیدہ کر دیا کہ قرآن حکیم کو استاد کے بغیر سمجھنا ہی ناممکن ہے۔ پلیز اس حوالے سے رہنمائی کریں۔ رہنمائی تو کرتے ہیں، یہ میں نے جب کلپ دیکھا نا جی، مجھے تو کوئی حیرانگی نہیں ہوئی، دکھ تو مجھے ہوتا ہے۔ علماء جو کچھ کرتے ہیں وہ سارے جہاں کا غم ہمارے سینے میں ہے، لیکن حیرانگی نہیں ہوتی۔ ہم تو پہلے سے یہ رونا رو رہے ہیں کہ اگر آپ کو کوئی یہودی یا عیسائی آ کے بات کرے نا قرآن حدیث ڈائریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے، آپ کہیں گے اللہ کا دشمن، یہی کہیں گے نا۔ اور اگر ایک داڑھی پگڑی والا خوبصورت سی شکل بنا کے آپ کو کہہ دے قرآن ڈائریکٹ نہیں پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے، آپ کہتے ہیں علامہ صاحب نے فرمایا۔ ایک ہی جملہ ہے، دو مختلف لوگ بولتے ہیں تو آپ کی ڈاکٹرائن بدل جاتی ہے۔ وہ اصل میں علامہ صاحب شیطان کے ہاتھوں یوز ہو رہے ہوتے ہیں، اس لیے وہ یہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ صرف وہ لوگ بات کرتے ہیں جن کو پتہ ہے کہ کتابوں میں ہمارا دین کوئی نہیں نکلنا۔ میرا ایک معصومانہ سوال ہے، اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی ہدایت کے لیے کتاب بھیجی اور قرآن میں 4 دفعہ سورہ القمر میں فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ قرآن نصیحت کے لیے آسان ہے، تفسیروں کی میں بات نہیں کر رہا، اور عام بندے کی ضرورت نصیحت کی ہے۔ کوئی سمجھنے والا ہے، کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ اب مجھے بتائیں قرآن میں یہ کہاں لکھا ہے کہ قرآن سمجھنے کے لیے بہت مشکل ہے کوئی اس سے دور بھاگنے والا؟ تو یہ تو علماء کی کہانی ہے نا۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ سمجھنے کے لیے آسان، نصیحت کے لیے آسان۔ نصیحت کے لیے مسائل تو میں نے بتایا علماء سے بھی نہیں نکلیں گے، وہ تو میرا انشاءاللہ کلپ کچھ دنوں میں آ بھی جائے گا اس کے اوپر، وہ آلریڈی ریکارڈڈ ہے، میں پھر دوبارہ باتیں نہیں ریپیٹ کرنا چاہتا۔ ٹھیک ہے کہ نکاح پہ جانا ہوا، وہ بڑے معروف عالم تھے جنگ، وہ ہماری عزت صرف کرنے کی وجہ سے ہماری وہ عزت کر رہے ہیں، ورنہ وہ ہمیں پوچھتے بھی نہیں۔ نکاح پڑھایا اور بس منٹ کر کے قبول ہے پڑھ دیا جانے لگے۔ میں کیا ہی اچھا تھا مولانا صاحب، اس خطبے کو بیان کرتے سورہ نساء کی آیات کیوں پڑھی گئی، سورہ اس کی آل عمران کی آیات کیوں پڑھی گئی، اس کا مقاصد کیا؟ کہتے اس کے لیے علماء ہم بیٹھے ہیں نا، ہمارے پاس آئے نا۔ ہاں پاس آئے، جب آپ کے پاس موقع ہے بتانے کا لوگوں کو۔ میں تو سر آپ کو پتہ ہے میں عموماً تو میں نکاح وغیرہ کے لیے جاتا نہیں ہوں، بہت قریبی رشتہ داروں کا نکاح پڑھانا پڑ جائے تو میں ان کو پہلے بتاتا ہوں کہ میں نے خطبے کا ترجمہ اور تھوڑی سی تشریح بھی بیان کرنی ہے، آپ اپنے ٹائم کو اس اعتبار سے مینیج کریں، ورنہ تو کہانی کرا کے چلے جاتے ہیں لوگ، ایسا تو نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا، میں اس بات کی طرف واپس آتا ہوں کہ وہ یہ علماء آپ کے ساتھ یہ ہاتھ کر رہے ہوتے ہیں کہ قرآن حدیث ڈائریکٹ نہ پڑھنا تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ مجھے بتائیں یہ اسلام دوست ہے یا اسلام دشمن ہے؟ دشمنی۔ یہ دشمنی کیوں کر رہے ہیں؟ ان کو پتہ ہے کہ ہمارے جو عقیدے ہیں وہ قرآن و سنت میں سے ثابت ہی نہیں ہوں گے، اور اگر کوئی بندہ قرآن و سنت ڈائریکٹ پڑھنا شروع کر دے گا پھر ہمیں مارنا چھوڑ دے گا، کیونکہ ہم نے تو کرانی کہانیاں رو میوزک لگا کے یا رو آوازیں لگا کے، سچی بات تو ہم نے کرنی نہیں ہے۔ تو وہ پھر ان کے پاس آخری حال یہی ہے کہ ہم کبوتر بلی کو تو غائب نہیں کر سکتا، تو آنکھیں تو بند کروا سکتا ہے نا، آنکھیں بند کر کے وقتی طور پہ تو غائب ہو جائے گی نا۔ تو وہ اسی طریقے سے کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں اس کو نہیں، آپ ڈائریکٹ پڑھنا ہی نہیں۔ اب یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ قرآن حدیث جو ہے وہ پڑھنا گناہ ہے، قرآن حدیث جو ہے وہ نہ پڑھیں، یہ تو نہیں کہیں گے۔ وہ کہیں گے پڑھیں، علماء سے پڑھیں۔ ان کو پوچھے آپ کو پوری زندگی ہوئی توفیق ہوئی کبھی پڑھنے کی یا پڑھانے کی؟ بڑے عالم سے پوچھے کہ وہ بھی یہ کہتا نظر آئے گا۔ میرا ایک معصومانہ سوال ہے، آپ جب اپنے علماء کی کتابیں پبلک کو دیتے ہیں اس وقت کیوں نہیں کہتے کہ فضائل اعمال ڈائریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے، کسی عالم سے پڑھ لینا؟ فضائل سنت ڈائریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے، کسی عالم سے پڑھ لینا؟ 14 ستارے ڈائریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے، کسی عالم سے پڑھ لینا؟ الرحیق المختوم ڈائریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے، کسی عالم سے پڑھ لینا؟ ساروں کے نام لینا مجبوری ہوتا ہے، میرا تو کوئی رشتہ دار نہیں۔ اور میں یہ آپ کو بتا دوں، وہ اب ہوتا کیا ہے، میں کوئی شیعہ کے خلاف بات کرتا ہوں نا تو میرے جو شیعہ علماء دوست ہیں نا، ان کی پبلک ان کو فون کر کے دیکھو انجینئر صاحب نے کیا کہہ دیا ہے، تو وہ ان کو کہتے ہیں بھائی انجینئر صاحب کب کہتے ہیں کہ میں شیعہ ہوں؟ تو جب وہ اپنے آپ کو شیعہ کہہ نہیں رہے تو آپ دھونس کس بات کی لگا رہے ہیں؟ اس کی مرضی جو مرضی کہے۔ اور جب میں سنیوں کے خلاف کو بات کرتا ہوں نا تو جو میرے سنی
علماء دوست ہیں بریلوی دیوبندی اور اہل حدیث میں سے، ان کو لوگ فون کر کے کہتے ہیں دیکھو جی یار علی جو ہے وہ سنی ہو کے کیسی بات کر رہا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ یار اس نے جب اعلان کیا ہوا ہے کہ میرا کسی فرقے سے تعلق نہیں ہے تو ہم اس کو کیسے دوست لگائیں؟ ہم تو بار بار کہتے ہیں کہ نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی، نہ وہابی ہے نہ بابوں کا دفاع کرنے والے۔ تو یہ علماء اس طریقے سے نہ قرآن و سنت سے دور کرتے ہیں۔ یہ پتہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ اللہ کو تو بات سمجھانی نہیں آئی، باوجود اس کے کہ وہ 4 دفعہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن نصیحت کے لیے آسان ہے، تب بھی وہ اتنا مشکل ہے کہ آپ پڑھ نہیں سکتے، ڈائریکٹ گمراہ ہو جائیں گے۔ اور ہمارے مولوی اتنے سمجھدار ہیں کہ انہوں نے اسی قرآن کا نچوڑ نکال کے کہتے ہیں نا قرآن و حدیث کا نچوڑ ہے، وہ نچوڑ ایسے والا نچوڑ نہیں ہے، وہ ایسے والا نچوڑ ہوتا ہے، بالکل اپوزٹ۔ یہ پبلک کے سامنے رکھ دیا، یعنی اللہ جو بات نہیں سمجھا سکتا تھا وہ مولانا نے ان کتابوں میں سمجھا دی ہے۔ مولانا کی کتابیں پڑھ کے آپ گمراہ نہیں ہوں گے، اللہ کتاب پڑھ کے ہو جائیں گے گمراہ نہیں ہے۔ وہ اصل میں ان کو پتہ ہے کہ ان کے عقیدے خلاف ہوتا ہے، اور وہ میں نے اس بندے کو دیکھا ہے، وہ آپ اگر ویڈیو غور سے دیکھیں، وہ جب بیچارہ پیش کر رہا تھا نا زاہد کو، پھر میں نے بعد میں فون کیا زاہد بھائی کو، میرے ساتھ وہ رابطے میں رہتے ہیں، تو میں نے اس پروگرام کے بارے میں ان سے پوچھا، وہ کہتے، میں نے کہا جی وہ تو بڑے غصے میں بیٹھے تھے، کہتے ہیں بعد میں بھی غصے میں تھے، وہ تو بیچ میں جیو کی انتظامیہ نے وہ معاملات رفع دفع کروا دی ہیں۔ پھر مجھے وہ ایک مفتی صاحب کا بتانے لگے، پاکستان لیول کے بہت بڑے مفتی ہیں نام لیے بغیر، وہ کہنے لگے کہ میں جب ان کے پاس یہ لے کے گیا نا، اور میں نے ان کو بتایا کہ دیکھیں میں نے یہ سافٹ ویئر ڈیولپ کیا ہے، 50 لاکھ روپیہ تقریباً لگا ہے، آپ اس میں ساؤنڈ کے ذریعے بھی حدیث سرچ کر سکتے ہیں، کسی ٹاپک کے اوپر آیات، اور تمام مکاتب فکر کے قرآن کے تراجم اس کے اندر ہیں، حدیث کے تراجم ہیں، اور سرچ کا آپشن بھی موجود ہے۔ رومن میں پورا قرآن انہوں نے ٹائپ کر دیا ہے، رومن انگلش کے اندر، تاکہ انڈین اور بنگلہ دیش بھی اس سے استفادہ کر سکیں۔ کہتے جب میں نے جا کے بتایا دیکھیں میں نے اتنا کام کیا، تو میں تو ایکسپیکٹ کر رہا تھا مفتی صاحب خوش ہوں گے کہ بیٹا بڑا سے، انہوں نے کہا یہ جو آپ نے کام کیا ہم تو اس کو ویسے ہی حرام سمجھتے ہیں، اس کام کو، یہ تو آپ کا کام ہی نہیں تھا کرنا، یہ عوام کا کام نہیں کہ قرآن حدیث ڈائریکٹ پڑھے، یہ علماء نے پڑھا۔ اچھا علماء نے پڑھانی ہے، علماء پڑھاتے بھی کوئی نہیں، تو بیسیکلی یہ روند مار کے پچ کھود رہے ہیں کہ آپ کھیل ہی نہ سکیں، ٹھیک ہے، یہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو اس ویڈیو میں آپ دیکھیں ان کا انداز کیا ہے، لیکن ایسے انگلی اٹھائی ہے، وہ انگلی نہ سمجھیں، وہ سمجھیں کہ ان کے ہاتھ میں ریوالور ہے، وہ باقی ایسے ہی کیا ہوا ہے انہوں نے، اور وہ جب تک انہوں نے جملہ مکمل نہیں کیا وہ انگلی نیچے نہیں آ رہی، میں کہ بچ جائے یہ انگلی جناب، انہیں تیرے مار چڑھنی سی، وہ دور بیٹھے سے۔ آپ اس کلپ کو دوبارہ دیکھیں، شفا کی بیچارے کی شکل دیکھنے والی، جی شکل دیکھنے والی تھی نا، اس لیے کہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے، ہاتھ لگا نا اس کو، 11 سال لگے ہوتے۔ اچھا ہاں جی، اس نے کہا لیکن آپ نے ڈائریکٹ نہیں پڑھنا، وہ تو شکر ہے وہ جو اس پروگرام کی جو ہوسٹ تھی نا کمپیئر، وہ ذرا سمجھدار تھی، ان کو وہ فون پہ پروڈیوسر نے بتایا کہ بھائی مولوی تو پوچھا ہے، انہوں نے فوراً ہاں کر کے تو بات کو بدل دیا۔ ادروائز وہ لیکن کر کے جو کر رہا تھا نا، تو اس نے اپنا مقصد اچیو کر لیا کہ اس نے اپنے مکتب فکر کی پبلک کو یہ بتا دیا ہے کہ اسلام 360 کیا کبھی قرآن اور حدیث کھول کے بھی نہیں پڑھنا، لیکن ایسے ہو جانا ہے، وہ لیکن ایسے تھا، وہ سمجھے اس نے اس کے اوپر ریوالور تانی ہوئی تھی۔ تو میں نے پھر اس کو بعد میں فون کر کے کہا، میں نے کہا میرے بھائی آندہ آپ نے کسی ایسے پروگرام میں شریک نہیں ہونا جہاں پہ مولوی بیٹھے ہوئے ہوں، ورنہ یہ رنگ میں بھنگ ڈال کے چلے جائیں گے۔ تمہارا اتنی محنت سے پروگرام ریکارڈ ہو رہا ہے، تم عوام الناس کو بتا رہے ہو کہ میں نے یہ کیا ہے، اتنے پیسے لگا کے کیا ہے، الٹا وہ مولوی جناب وہ سارا کام خراب کر کے چلے، تو اینڈ رزلٹ کیا نکلے گا کہ یہ جو آپ نے کیا ہے، یہ کیا تو بہت اچھا کام ہے لیکن اس کو یوز کسی نے نہیں کرنا، تو اینڈ رزلٹ تو یہی نکل رہا ہے نا۔ تو سر ہم ان علماء کو کہتے ہیں خدا کے لیے آپ اسلام کے ساتھ دشمنی نہ کریں، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے عقائد اور نظریات کتاب و سنت کے مطابق ہیں تو آپ فرنٹ سے لیڈ کریں، آپ کے ہاں بالکل ہماری بات نکلے گی ایسے، بالکل یہ ہم تو پہلے ہی کہتے ہیں قرآن و حدیث میں ہی لکھا ہوا ہے، ہمارا مسلک برحق ہے، قرآن حدیث میں ہی لکھا ہوا ہے، یہ کبھی نہیں وہ کہہ سکتے۔ ان کا مسلک آج تک کسی بھی مکتب فکر کے مولوی نے کہا ہے کہ فلاں بزرگ کی لکھی ہوئی کتاب کبھی ڈائریکٹ نہیں پڑھنی، آپ گمراہ ہو جائیں گے، حالانکہ وہ اتنی چول چیزیں اس میں لکھی ہوئی ہوتی ہیں جس کو معرفت کی چیزیں کہتے ہیں، ایسی چول چیزیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں، اس کے باوجود وہ ریکمینڈ کر رہے ہوتے ہیں اور لوگوں کو ترغیب دلا رہے ہوتے ہیں کہ یہ جناب آپ پڑھیں، یہ تو قرآن و حدیث کا نچوڑ ہے۔ قرآن و حدیث کا نچوڑ اگر ہوتا تو جو قرآن و حدیث میں سے نکلا ہوا ہے وہی چیز ہونی چاہیے تھی نا۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ انگور کا رس نچوڑیں، ٹھیک ہے جی، اور اس میں سے جو ہے وہ آم کا جوس نکلا ہے، انگور کا ہی نکلے گا نا۔
اگر قرآن و حدیث کا نچوڑ ہے تو قرآن و حدیث میں تو آیا ہے اطیع اللہ و اطیع الرسول، تو فنا فی شیخ کہاں سے آ گیا؟ قرآن و حدیث میں تو آیا ہے کہ آپ نے اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں چلنا ہے، تو یہ بزرگوں کی تعلیمات اور یہ فرقے کہاں سے آ گئے؟ قرآن و حدیث میں تو آیا ہے کہ آپ نے اللہ ہی سے دعا مانگنی ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ بابوں کو پکارنا کہاں سے آ گیا؟ اسی کو کہتے ہیں قرآن حدیث ڈائریکٹ نہیں پڑھنا ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے۔ تو یہ لوگ، میں بدگمانی تو نہیں کرتا کہ یہ منافق ہے، یہ شیطان کے ہاتھوں یوز ہو رہے ہیں، اور بعض اوقات انسان شیطان کے ہاتھوں یوز ہوتا ہے اور اسے خود بھی اندازہ نہیں ہوتا کہ میں مس یوز ہو رہا ہوں، اور وہ مس یوز ہو جاتا ہے۔ لیکن جو پیچھے چلنے والے ہیں ان کو بھی تھوڑی اپنی عقل استعمال کرنی چاہیے کہ آپ کے ساتھ یہ کیا کھلواڑ کر رہے ہیں۔ تو ہم ٹوٹلی ایسے علماء کے نظریات کو ریجیکٹ کرتے ہیں جو یہ کہتے ہیں قرآن و حدیث ڈائریکٹ پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ اور آپ دیکھیں جب سے ہماری ویڈیوز منظر عام پہ آئی ہیں، اب تو قرآن و حدیث کی رٹ لگانے والوں نے بھی کہہ دیا ہے قرآن و حدیث ڈائریکٹ نہیں پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے۔ دیکھا آپ نے فرق؟ یعنی اہل حدیث، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اب تو بخاری مسلم میں جنگ جمل صفین نہروان پہ بھی حدیثیں ڈسکس ہو رہی ہیں، تو کہتے ہیں نہیں وہ تو علماء سے پوچھ کے چلنا ہے، آپ نے ایسے نہیں چلنا۔ یہ ان لوگوں نے، کل میں ایک کامنٹس پڑھ رہا تھا فیس بک پہ، میں تو یوز نہیں کرتا ہوں، بائی چانس میں نے اس پہ اپنا کھولا، میں نے کہا چیک کروں آج کلپ کون سا اپلوڈ ہوا ہے اس میں اپنے لیپ ٹاپ کے اوپر، تو ایک بندے نے بڑے پیارے کامنٹس کیے تھے کہ علی بھائی کی ویڈیوز نے علماء نو بھی پڑھنے پاتا ہے، اور یہ بھی کتاباں لے لی پھرتے نے۔ حقیقت بات ہے، پہلے کبھی ان کو خطرہ ہوتا تھا کہ ہم بیان کریں گے تو ہمیں کو پوچھ لے گا یہ کہاں لکھا ہوا ہے، تو کہتا ہے تعلیم بالغاں علی بھائی نے شروع کرا دی ہے، وہ علماء جنہوں نے کبھی کتاب کھول کے نہیں سی دیکھی علی بھائی نے انہوں پڑھن پاتا ہے، کیونکہ جب میں کو بات کرتا ہوں کہ المؤنث میں لکھا ہوا ہے تو اب ان کی پبلک جا کے پوچھتی ہے سر یہ المؤنث کدھر ہے، تو وہ بھی پھر تلاش کرتے ہیں المؤنث کدھر ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان پہ اثر ہونا، ان کی وام بال جھوم جھوم کے کہتی ہے